السلام علیکم ناظرین، جہاں سے وباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ عام انتخابات کے حوالے سے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا آج آخری دن تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں۔ اس کے اوپر بات کریں گے، اور پھر عمران خان کے کاغذات نامزدگی کے اوپر کیا اعتراض لگا ہے اور وہ اعتراض ویلڈ یا درست کیوں ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ جو اہم ایسے وزراء جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں وزیر رہے ہیں، ان میں سے کافیوں ایسے پی ٹی آئی کے رہنما ہیں جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں۔ کچھ اس طرح کے بھی ہم نے اعتراضات دیکھے ہیں جو شاید ٹربیونل میں جا کر وہ ختم ہو جائیں اور ان کو انتخابات لڑنے کی پرمیشن مل جائے۔ یہ میری اپنی دانست میں یہ بات کر رہا ہوں۔ شیخ رشید احمد کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جناب خطرے میں ہیں، اور اس کے اوپر بھی بہرحال فیصلہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں آ جائے، اور جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں ہو سکتا ہے اسی دوران ہی یہ صورتحال جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ پھر اس کے علاوہ جناب اگر آپ کو مزید بتاؤں تو اعظم سواتی منصیرہ سے NA-15 سے ان کے کاغذات نامزدگی انہوں نے جمع کروائے، مسترد ہوئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بیرون ملک ہیں اس لیے ان کے کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ نہیں ہوئے۔ اٹک سے زلفی بخاری کے NA-50 سے کاغذات نامزدگی انہوں نے جمع کروائے، دستخط جعلی قرار دے دیے گئے، اس بنیاد کے اوپر ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ ٹربیونل میں اگر یہ معاملہ جاتا ہے زلفی بخاری صاحب کا تو ممکنہ طور کے اوپر ہو سکتا ہے ان کو ریلیف مل جائے۔ پھر اس کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان کی بات کریں تو وہاں سے علی امین گنڈا پور NA-22 کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، اور یہ کہا جی کہ وہ مفرور ہیں۔ پھر اسی طرح قومی اسمبلی کے حلقہ NA-4 سے مراد سعید کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، قاسم سوری کے NA-263 سے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، زرتاج گل کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، اور NA-87 سے ملک عمر اسلم آوان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد ہوئے ہیں۔ اب آتے ہیں عمران خان کے حوالے سے کہ عمران خان کے حوالے سے کیا ہوا۔ NA-22 لاہور اور اس کے علاوہ NA-89 میاں والی سے عمران خان نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، اور یہ دونوں قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، اور یہاں سے کاغذات نامزدگی عمران خان کے مسترد ہوئے ہیں۔ اور NA-22 کی اگر ہم بات کریں تو وہاں سے نون لیگ سے تعلق رکھنے والے ایک فرد جو ہیں جنہوں نے عمران خان کے کاغذات نامزدگی کے اوپر اعتراض اٹھایا، اور انہوں نے یہ کہا جی کہ ایک تو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ جو عمران خان کے کاغذات نامزدگی میں ہیں ان کا تعلق NA-122 سے نہیں ہے، اور دوسرا توشہ خانہ کیس میں عمران خان نااہل ہیں، اس لیے وہ عام انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے۔ ریٹرننگ افسر نے ان اعتراضات کا جائزہ لیا اور فیصلہ محفوظ کیا۔ تو اور پھر اس کے بعد دوسرا حلقہ تھا NA-89 میاں والی، وہاں پہ بھی اعتراض یہی اٹھا عمران خان کے اوپر کہ یہ سزا یافتہ ہیں، الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ اعتراضات کو سنا گیا، RO نے فیصلہ محفوظ کیا، اور ان دونوں حلقوں میں NA-89 میاں والی اور NA-122 لاہور، یہاں سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں، اور جو الزامات یا جو اعتراضات اٹھائے گئے تھے ریٹرننگ افسر کے سامنے، ان اعتراضات کو درست تسلیم کیا گیا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے کو لے کر لاہور ہائی کورٹ جا رہے ہیں۔ عمران خان کی حد تک اگر ہم بات کریں تو ان کو ریلیف نہیں مل سکتا، اس کی ریزن بالکل واضح ہے۔ توشہ خانہ کیس میں سزا تو معطل ہے لیکن فیصلہ برقرار ہے، اور اس فیصلے کو بھی معطل کروانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم نے عمران خان کا توشہ خانہ کیس کا فیصلہ محفوظ کیا، سزا معطل ہوئی، ضمانت کے حقدار قرار دیے گئے عمران خان، لیکن فیصلہ معطل کرنے کے معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم نے آرگیو ہی نہیں کیا۔ اب پتہ نہیں یہ جان بوجھ کر یہ غلطی کی گئی یا انجانے میں کی گئی، ویسے تو بڑے منجے ہوئے وکلاء ہیں تحریک انصاف میں،
تو یہ انجانے میں تو یہ غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال اب پھر اس کے بعد انٹرا کورٹ اپیل میں آئے اور اس میں انہوں نے موقف اختیار کیا جی کہ وہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، سزا آپ نے معطل کی ہے، فیصلہ معطل نہیں کیا، فیصلہ بھی معطل کر دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریلیف نہیں دیا اور کہا جی کہ اس وقت اگر آپ ہم سے ریلیف مانگتے ہم آپ کو دے دیتے۔ اب اس فیصلے کے خلاف تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں اپیل فائل کی ہوئی ہے۔ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ گراؤنڈ جو ہائی کورٹ میں نہیں اٹھایا گیا وہ اپیل میں سپریم کورٹ میں نہیں اٹھایا جا سکتا، یہ پرنسپل بالکل واضح ہے۔ تو عمران خان کی حد تک تو بالکل واضح ہے کہ وہ جناب نہیں، ان کی درخواست جو ہے ان کو ریلیف نہیں مل سکتا، اور انہوں نے اوپن کورٹ میں بھی یہ کوشش کی قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے بینچ میں کہ جناب اس کیس کو اب سماعت کے لیے مقرر کر رہے ہیں، تو جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اور اطہر منیلا صاحب نے کہا جی کہ آپ کا کیس جو ہے وہ ہم ابھی فوری طور کے اوپر نہیں لگا سکتے اور یہ چھٹیوں کے بعد ہی لگے گا۔ تو اس حد تک تو صورتحال بالکل کلیئر ہے، اور یہی اصول جب میاں محمد نواز شریف کے لیے تھا تو اس وقت یہی عمران خان اس کو آئین اور قانون کی جیت کہتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ جناب سزا یافتہ شخص تو الیکشنز نہیں لڑ سکتا، اور اب جب اپنی باری آئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ اصول جو ہے وہ اس کو تبدیل کیا جائے۔ دوسرا اہم معاملہ جس کے اوپر کافی زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے، ٹی وی چینلز کے اوپر بڑی اس پہ بحث چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان کے جو اثاثے ہیں، ڈکلیئر اثاثے، ان میں 5 سالوں میں تقریباً 700% تک اضافہ ہوا ہے۔ اس کے اوپر میڈیا میں کافی شور پڑا ہوا ہے، اور 31 کروڑ 59.5 لاکھ مالیت کے اثاثے ہیں عمران خان سابق وزیر اعظم کے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس پہ ٹی وی چینلز میں بھی خبریں چلی ہیں، تو اس پہ یہ کہا گیا ہے جی کہ 5 سالوں میں 27 کروڑ 72 لاکھ روپے کا عمران خان کے اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے ان 5 سالوں میں۔ اور پھر جناب اس میں 7 کنال 8 مرلے کا لاہور کا جو گھر ہے، انہوں نے وہ کہا جی کہ میرا وراثتی گھر ہے۔ 300 کنال کا بنی گالا گھر انہوں نے کہا مجھے تحفے میں ملا ہے۔ پھر اس کے بعد توشہ خانہ سے گھڑی یا دیگر قیمتی اشیاء جو انہوں نے خریدی، اس کی قیمت انہوں نے 1,18,77,000 روپے بتائی ہے۔ توشہ خانہ کیس جس کے بارے میں کافی زیادہ ڈسکشن رہی کہ عمران خان نے کم پیسوں میں یہ اشیاء خریدی اور زیادہ پیسوں میں ان کو مارکیٹ میں بیچا۔ اب اگر ہم ایک سطحی بات کریں تو ایک لیڈر کے اثاثے 33 کروڑ روپے جو ہیں وہ کوئی بہت زیادہ، یا 31 کروڑ کوئی بہت ہیوج اماؤنٹ نہیں ہے، لیکن جو 5 سالوں میں اضافہ ہوا ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں عمران خان صاحب کی وہ تقریریں یاد آتی ہیں جب وہ ڈی چوک میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ایک سیاستدان جب اقتدار میں آتا ہے اور اس کے اثاثے جب بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ اس نے کرپشن کی ہے یا وہ کرپٹ ہے اور اس نے کرپشن سے یہ مال کمایا ہے۔ یہ اصول، وہ باتیں جو عمران خان کر چکے ہیں، اب وہی چیزیں مڑ تھڑ کے ان کے ہی سامنے آ رہی ہیں، اور یہ اتنے اثاثوں میں کیسے ایک دم سے اضافہ ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ کیونکہ وہ خبریں تو پہلے تھی جی کہ وہ بکریاں رکھیں، پھر اس کے بعد بھینسیں بیچ دی، پھر اس کے بعد مرغیاں رکھنے کا مشورہ بھی دیتے رہے۔ تو بہرحال یہ ابھی اس کرٹیسزم کا عمران خان کو اس لیے بھی سامنا ہے کیونکہ جب وہ دھرنا لے کے آئے، اور وہ دھرنا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دھرنا بھی آزادانہ نہیں تھا، اس کے پیچھے بھی کسی کی ڈائریکشن تھی، تو اس وقت وہ جو باتیں کر رہے تھے اب وہ ساری باتیں عمران خان کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔